بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بعود بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حصا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الطوع بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوا بن عیسی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مسی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ اے کوئی ایسی ہستی تو دکھاؤ، فلاں ہمارا قائد، فلاں ہمارا لیڈر، ایک ہی لیڈر ہے، ایک ہی قائد ہے جو بے عیب ہے، جس کے پیچھے چل کے آدمی منزل کو پہنچتا ہے، کالا چلے، گورا چلے، غریب چلے، امیر چلے، اور عربی چلے، عجمی چلے، مرد ہو یا عورت، جو نبی کی مانے گا، جو نبی کی غلامی اپنائے گا، میرے رب کی قسم عزت اسی کے لیے ہے۔ یہ قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائیو، اس لیے میں یہی عرض کر رہا ہوں، آؤ محبوب کی سنت زندگی اپناؤ۔ پھر یہ قبر کا زمانہ گزر جانے کے بعد میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کے بارے میں کون سا دن ہے یہ؟ یوم یفر المرء من اخی، یہاں مجھے میرا بھائی چھوڑ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے بھائی دور بھاگے گا، اور بیوی دور بھاگے گی، اولاد دور بھاگے گی، اور اپنے پرائے سب دور بھاگیں گے۔ وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال ہے، آپ سے مجھ سے، میں کوئی ادھر ادھر کی سے کہانیاں نہیں سنا رہا، میں تو وہ حقیقت بتا رہا ہوں جو میرے اور آپ کے نبی ہمیں بتا کر گئے ہیں، جس کے لیے میرے نبی رویا کرتے تھے، ساری رات میرے نبی مصلی پر گزارا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ میری امت کا کیا بنے گا، میرے امت کا کیا بنے گا؟ اور امت ہے جو اس محبوب محسن کو چھوڑ بیٹھے۔ اس نبی نے میرے آپ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، انہیں کیا غم تھا، انہیں کیا فکر تھی، خود تو جنت کی سرداریاں مل چکی ہیں، اولاد کو جنت کی، میرے حسن حسین کو اللہ نے جنتی اور جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا، میری بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول ہیں، ان کو اللہ نے جنت کی بڑی عمر والوں کا سردار بنایا ہے۔ عثمان، جنت میں تم میرے رفیق ہو، اے علی، جنت میں تمہارا محل میرے محل کے سامنے ہے، طلحہ، زبیر، تم میرے جنت میں باڈی گارڈ حواری ہو، اور 10 صحابہ ہیں جن کو میرے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، اور اللہ کے نبی سارے صحابہ سے یہی فرما رہے، اللہ فرما رہے میں نے ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ ازواج کا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کی ان بیویوں کو جنت میں بھی آپ کی بیویاں بنا دی ہیں۔ پھر یہ رونا دھونا کس لیے ہے؟ اصحاب کا مسئلہ حل، اہل بیت کا مسئلہ حل، اولاد کا مسئلہ حل، ازواج کا مسئلہ حل، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اے کاش مجھے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ محبوب نبی میرے لیے روئے ہیں، اس امت کے ہر مرد کے لیے روئے، ہر عورت کے لیے روئے ہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے، ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا پیغام سنو۔ 12 ربیع الاول کیا پیغام دے کر جا رہے ہیں؟ اس دن تو میرے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا کیا رائے ہے؟ جبرائیل اسرائیل پوچھ کر آئے ہیں، کسی سے پوچھ کر نہیں جائیں گے، چاہے کتنا ہی بڑا دنیا کا مالک بن جائے، اسرائیل کبھی پوچھ کر نہیں آتا، وہاں تو پوچھ کے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں بھی رب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، میرے رب سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ ہے کوئی ایسا خیر خواہ دکھاؤ، ہم نے کس سے بے وفائی کی، ہم کس محبوب کی سنت زندگی چھوڑے بیٹھے۔ ہمارے صاحب اندروں محبت ہونی چاہیے، باہر دے کڑے فتوے لے کر ایک آدمی کو میں نے کہتے ہیں مولوی صاحب اندروں دی محبت، اندر محبت ہونی چاہیے، باہر دے کڑے فتوے۔
یہ کچھ 2 مہینے پہلے 14 اگست گزرا ہے، اگست کا مہینہ، پاکستان آزاد ہوا تھا۔ میں نے نوجوانوں کو کہا منہ پہ بھی جھنڈیاں لگائی ہوئی، لباس بھی سبز رنگ کا، سفید شلوار، اور موٹر سائیکلوں پہ جھنڈے لگائے ہوئے پاکستان سے۔ میں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے محبت ہے۔ میں نے کہا محبت تو اندر ہوتی ہے، یہ اظہار ہے۔ میں نے کہا ہاں وطن سے محبت میرے نبی نے بھی کی ہے، ہونا چاہیے اظہار، لیکن جس کے صدقے یہ وطن ملا ہے اس محبوب سے بھی تو محبت کرو، اس محبوب کے بھی محبت کرو۔ یہاں فوجی آ جائے پہچانا جاتا ہے، یہ فوج والا، یہ پولیس والا، یہ 1122 والے، یہ وارڈن پولیس، یہ ٹریفک پولیس، یہ موٹر وے پولیس، وردی بتا رہی ہے۔ اور جب نبی کی سنت کی بات آتی ہے، مولوی صاحب اللہ غفور رحیم ہے، پہ بش کے سی سنتی تے ہے، کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کہنی۔ مولوی صاحب اندر محبت ہونی چاہیے۔ بھائیو یہاں تو یہ جواب چل جائے گا، قبر میں کیا جواب دے؟ آخر مر کر تو اس محبوب کا سامنا تو کرنا ہے۔ اور کبھی سوچیں تو صحیح تنہائی میں بیٹھ کر، جب اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا، اور اگر اللہ جیسے آج دنیا میں لکھا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے ماسک کے بغیر داخلہ ممنوع، نہ کلینک میں، نہ اسپتال میں، نہ میڈیکل سٹور پہ داخلہ ممنوع، داخلہ ممنوع۔ اگر اللہ نے لکھوا دیا جنت میں نبی کی سنت کے بغیر داخلہ ممنوع ہے تو پھر کہاں جائیں؟ اللہ کو بھی تو محبت ہے محبوب سے۔ تو بھائیوں آج سے نیت کرو، پہلا سوال قیامت کے دن حقوق اللہ کے بارے میں، وہ نماز ہے، نماز۔ اور پھر دوسری کچہری لگے گی جو میرے اور آپ کے نبی سبق دے کر گئے، وہ حقوق العباد کی کچہری ہے، حقوق العباد کی کچہری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلی جو کچہری لگے گی وہ قاتل اور مقتول کی لگے گی۔ یہاں تو عدالت کہہ دیتی ہے باعزت بری کیا جاتا ہے، سارے ثبوت ہیں، غریب ہے اور مارنے والا مالدار ہے یا سیاسی کوئی شخصیت ہے، دباؤ میں آ کر یا مال لے کر فیصلہ کر لیا، جج کا قلم بک گیا، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن مسلمان کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بھائیوں بڑا سخت معاملہ ہے قیامت کے دن کی، یہ 2 کچہریاں ہیں، عدالتیں ہیں، اور وہاں سپریم عدالت ہے، اور وہاں جج اللہ ہوں گے جو فیصلہ کریں گے۔ ایک میں حقوق اللہ کے بارے میں سوال، حقوق اللہ حقوق الرسول، ایک میں حقوق العباد کے بارے میں سوال ہے۔ اس لیے بھائیوں جس کا حق لیا ہے واپس کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہی پیغام دے کر گئی ہے۔ 10 محرم کو اٹھے ہیں، پہلے تو ساتھیوں کو کہا جو جانا چاہے چلے جاؤ، وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، تمہاری جان بچ جائے گی۔ وہ کوفہ والے نہیں تھے، وہ تو حجازی تھے، وہ تو مکہ مدینے والے تھے، جنہوں نے کہا ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ کوفہ والے نے تو پہلے بھی بے وفائی کی، ان کے والد سے، ان کے بھائی سے بے وفائی، حضرت حسین سے بے وفائی کی۔ حجاز والوں نے ہمیشہ وفا نبھائی ہے، مدینے والوں نے وفا کی ہے، مکے والوں نے وفا کی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب صبح 10 محرم کی صبح اٹھے ہیں، لشکر کو جمع کیا، ترتیب دینے لگے، پھر فرمانے لگے میرے لشکر میں جس کے پر کسی آدمی کا قرضہ ہو، جس نے کسی کا مال لیا ہو ابھی تک واپس نہ کیا ہو، وہ میرے لشکر سے چلا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید، 3 مرتبہ فرمایا، لیکن اس نے کسی کا مال کھایا ہے، اللہ فرماتے نہ شہادت قبول ہے نہ نماز قبول ہے، واپس کر دو۔ اور یہ میں سیاسی لوگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، سیاست میرا ووٹر ہے جی چھڑ دو، میرا ووٹر ہے، وہ غریب پر ظلم کر کے آیا ہے۔ او بھائیو یہی ہمارے زوال کے اسباب ہیں۔ ایٹم راکٹ ہمارے پاس موجود ہیں، زرخیز ملک ہے، ہر موسم ہے یہاں پر، اور ہر قسم کے پھل فروٹ ہیں، سبزی اناج غلے ہیں، سب کچھ موجود ہیں، پھر بھی ہم زوال کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے محبوب کی سنتوں کو نہیں لیا، ہم نے اوروں کے حق کھانے کو بھی عشق سمجھ لیا، ہم نے اوروں پر ظلم کرنے کو بھی حسینیت کہہ دیا۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جس نے نہ ظالم کی بیعت کی نہ کبھی ظالم کا ساتھ دیا۔ اب نہیں کیوں نہ
کہنے لگے جس نے کسی کا مال دینا ہو میرے لشکر سے چلا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کتنے شفیق نبی، روتے تھے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی تھی اللہ کے نبی ہمارا جنازہ پڑھائے۔ میرے نبی کے پاس جنازے لے جاتے تھے، اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے اس تمہارے بھائی نے کسی کا دینا تو نہیں، کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ اگر صحابہ کہتے ہیں نہیں دینا، میرے نبی آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیتے، اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں اس نے دینا ہے، پھر میرے نبی فرماتے ادا کرنے کا بندوبست ہے، وہ کہتے کہ ہیں تو پھر بھی پڑھاتے۔ اگر وہ کہتے کہ ادا کرنے کا بندوبست نہیں، لوگوں کا مال کھا کے گیا ہے، میرے نبی صحابہ سے فرماتے اپنے بھائی کا خود ہی جنازہ پڑھو، جس کا لیا ہے واپس کر دو، زمین لی ہے واپس کر دو، زمین لیے واپس کر دو، ناجائز پیسہ لیے واپس کر دو، نہیں تو اللہ کی عدالت میں ایک دن پہنچنا ہے، وہاں پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے نبی نے تو کوئی یہ دنیا سے جاتے وقت پیغام ہے، 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، میرے نبی کی زبان پر آخری جملہ یہی تھا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اے لوگوں کسی کا حق نہ کھانا، کسی کا حق نہ کھانا، یہ مفہوم میں عرض کروں، کسی کا حق نہ کھانا۔ اپنے دنیا سے رحلت فرمانے سے 5-7 دن پہلے 7 کنووں کا پانی منگوا کر غسل فرمایا، پھر میرے نبی نے آئے ہیں زور کی نماز ادا کرنے، جو صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تو اللہ کے نبی مصلی پر آنے کے بجائے منبر پر آئے، میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر ایک زندگی گزار کر جا رہا ہوں، جس سے میں نے کوئی لیا ہو، جس کا میرے ذمے کوئی ادائیگی ہو میرے ذمے، آج مجھ سے آ کر بدلہ لے لو، جس پر میں نے ہاتھ سے یا زبان سے ظلم کیا ہے آج بدلہ لے لو۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا یہ اللہ کے نبی تھے ہم بدلہ لیتے تو ناراض ہو جاتے۔ اللہ کے نبی فرمانے آج کے دن مجھ پر سب سے بڑا احسان اس آدمی کا ہے کہ جس کا مجھ پر حق ہے اور وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ یا نبی وصیتیں کرتے گئے ہیں، ہم یہ پیغام بھول گئے، ہم اسے میں الجھ گئے۔ اس دن وفات ہوئی ہے، اس دن رحلت ہوئی ہے، جو بھی ہے جس دن بھی ہے، نبی رحمت بن کر آئے ہیں، نبی کی زندگی رحمت ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ ہم اس نبی کی اداؤں کو اپنائیں، اس نبی کی فرمانوں کو لیں کہ میرے نبی یہی وصیت کر کے جا رہے ہیں کسی کا حق نہ کھانا، کسی کا حق نہ کھانا، جو مرضی جتنے مرضی نعرے لگا لو، اگر کسی کا حق کھایا ہے اللہ کی قسم قبر میں اترتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جائے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لئے بھائیوں میں آج بھی جوڑ رہا ہوں، کوئی مجھ سے سخت الفاظ نکل گئے ہوں تو پھر مجھے معاف کر دینا، لیکن میں تو اللہ رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ایک وقت تھا، بڑے پچھلے دنوں سے یہ بڑے دل روتا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہتا ہوں کیا ہو گیا مسلمانوں کو۔ ایک وقت تھا جب مسلمان کی ہاتھوں سے غیروں کی ماں بہن کی عزت بھی محفوظ تھی۔ کیسر کی بیٹی قید ہو کر آئی، مسلمانوں کا دشمن ہے کیسر، اس کی بیٹی قید ہو کر آئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ رکھا، حفاظت کے ساتھ فوجی دستہ بھیجا، جاؤ باپ کے پاس عزت کے ساتھ چھوڑ کر آؤ۔ جب کیسر نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی مسلمانوں کو کیسے پایا، تو وہ کہنے لگی میری طرف کسی نے میلی نظر سے نہیں دیکھا، دشمن کی بیٹی کافر کی بیٹی ہے۔ تو یہ سن کر کیسر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگا ہائے جس قوم کے یہ اخلاق ہوں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتے۔ یہاں ماں بہنوں کی عزت محفوظ نہ ہو، ہم کہیں حکمران غلط ہو گئے، فوج غلط ہو گئے، نہیں، یہاں مسلمان کے ہاتھوں سے اپنے ہی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں، مسلمان بہن کی عزت محفوظ نہیں۔ ان قوموں کو پر زوال لانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اس بے حیائی کو ختم کر دو، حیا کا بازار گرم کر دو۔ جو بے حیا ہو کر نکلے اس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جو میرے نبی کے دین میں تھوڑے رکاوٹیں بنے اور جو بے حیائی کو عام کریں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے تو ماں بہنوں کی عزت محفوظ تھی۔ یہ کیا معاشرہ، یہ کیا ہمارے اوپر زوال آ گیا کہ روزانہ یہی خبریں ملتی ہیں، آج فلاں جگہ فلاں عورت کی عزت کو 4 آدمیوں نے لوٹ لیا، فلاں جگہ فلاں عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ وہ حجاج ظالم بادشاہ تھا،
حجاج ظالم بادشاہ، تاریخ نے اسے ظالم کہا ہے، لیکن جب راجہ دہر کے سپاہیوں نے ایک مسلمان عورت کی عزت پر حملہ کیا، ایک مسلمان عورت کی اور عزت پر، وہ ہندو تھے، انہوں نے حملہ کیا تو وہ عورت یہاں سے پکاری، یا واہ حجاج، واہ حجاج، اے حجاج تو کدھر ہے؟ یہاں سے کچھ لوگ فرار ہوئے، قید سے نکلے، حجاج کے پاس پہنچے، ظالم بادشاہ ہے، لیکن جب اس سے پتا چلا کہ غیروں نے ایک مسلمان عورت کی عزت پر حملہ کیا ہے تو حجاج نے کہا قسم کھائی میں بستر پر نہیں سوؤں گا، زمین پہ سوؤں گا، میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک میں اس عورت کی مدد کو نہ پہنچوں۔ اے مسلمانوں کی تو یہ شان تھی، اوروں کے مال کا بھی محافظ تھے۔ میرے نبی نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین، غیر مسلم بھی میرے نبی کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ یہاں یہ امانتوں کی حفاظت، آج مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کا مال محفوظ نہیں، مسلمان کی عزت محفوظ نہیں۔ اور بھائیو یہ نبی کا دین ہی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی تو ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے سکھانے آئے تھے۔ وہ حجاج نے قسم کھائی، ایک لشکر بھیجا، اسے شکست ہو گئی، دوسرا لشکر بھیجا، اسے بھی شکست ہو گئی، تیسرا لشکر بھیجنے لگا۔ خزانچی نے کہا اب خزانہ اس کا متحمل نہیں کہ آپ اتنا خرچہ کریں اور شکست ہو جائے۔ حجاج نے کہا بس یہ آخری لشکر، اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو تیار کیا، جاؤ ایک عورت نے پکارا ہے ان کی مدد کو پہنچو، غیروں نے اس کی عزت پہ حملہ کیا ہے۔ وہ لشکر روانہ کیا، خزانچی کو کہا اب جو خزانے سے میں 1 درہم لوں گا میں اس کے بدلے میں 2 درہم واپس کروں۔ بس ایک موقع، ایک مرتبہ پھر یہ محمد بن قاسم آئے ہیں ایک عورت کا بدلہ لینے، اور یہاں راجہ دہر کے سپاہیوں کو شکست دی ہے اور یہاں سے فاتح بن کر وہ گئے ہیں۔ یہ وہ حجاج جس کو تاریخ نے ظالم کہا، ایک مسلمان عورت کی عزت پر حملہ ہوا تو وہ بھی بے قرار ہو گیا۔ آج ہم مسلمانوں پر جو نہیں رنگتے تو بھائیو دنیا میں نہیں، یہاں تو باعزت بری کر دیے جاتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ الگ ہے، وہاں اللہ کی عدالت ہے، وہاں ہر آدمی کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے بھائیو میری یہی گزارش ہے، آج جمعے کا مبارک دن ہے، آج میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ کریں۔ سب سے پہلا کام توبہ کریں، اور دوسرا کام اللہ کو راضی کرنا ہے تو ایک توبہ کریں، اور دوسرا کام اللہ قرآن میں فرما رہے میرے محبوب کی اتباع کر لو میں گناہ معاف کروں، سر سے لے کر پاؤں تک محبوب کے غلام نظر ہو، ہاں یہ نبی کا غلام ہے۔ اور تیسرا کام نماز، حقوق اللہ میں کوئی کمی نہ آنے دو، نماز سب سے بڑا حکم ہے۔ اتنا بڑا مجمع آج جمعہ کے وقت میں ساری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، یہی نمازی اگر فجر کی نماز میں 5 وقت نماز میں آ گئے، میرے رب کی قسم پھر کسی ایٹم راکٹ کی ضرورت نہیں، پھر ڈالر چاہے 150 پہ نہیں، 170 پہ نہیں، 2000 پہ بھی پہنچ جائے، میرے نبی کا فرمان ہے 5 وقت کی نماز پڑھو کہ اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے زوال کی یہ اسباب ہیں، ڈالر کا اوپر نیچے جانے سے ہمارے کوئی زوال نہیں آئے گا، نماز نہ پڑھنے سے زوال آتا ہے قوموں پر، مسلمانوں پر، تو آج سے نیت کرو۔ اور چوتھا کام کہ جس کا حق لیا ہے واپس کر دو، واپس کر دو، اللہ کے لیے واپس کر دو، زمین لیے واپس کر دو، کسی سے بول چال بند ہے آج صلح صفائی کر لو، ماں باپ ناراض ہیں انہیں راضی کر لو، سب نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج محمد رمضان مرحوم اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی بیٹوں کو بھائی عثمان کو، باقی لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا